Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqeen wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ انسان کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اب میں کیا کروں؟ کس طرح سے میرا رب مجھ پہ رحم کر دے؟ کیسے میرے گناہ دھل سکتے ہیں؟ کیسے میں سزاؤں سے بچ سکتا ہوں؟ تو امام ابن تیمیہ نے 10 طریقے بتائے ہیں کہ کس طرح انسان گناہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، یعنی سزا انسان کے اوپر سے ہٹ سکتی ہے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم کون سا اس میں سے طریقہ چوز کرنا چاہیں گے اپنے لیے۔ پہلا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ استغفار کرنا یعنی بخشش طلب کرنا، لیکن یہ ساتھ ہی جڑا ہوا ہے توبہ کرنے کے، یعنی توبہ الگ ہے اور استغفار الگ ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، توبۃ النصوح کرو۔ تو پہلے تو بات یہ کہ توبہ ہے کیا چیز؟ تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا، پلٹ آنا، یعنی ایسے سمجھے کہ ایک مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے جو پرماننٹ اس کا مقام ہے، اس سے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، تبھی آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ واپس آ جاؤ۔ جیسے مثلاً ہے کہ کوئی یہاں پہ رہتا ہے تو ہم اگر وہ کسی اور جگہ مثلاً پاکستان چلا جاتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں آپ واپس آ جائیں، واپس اپنے پرماننٹ ٹھکانے یا گھر کو کہا جاتا ہے گھر واپس آ جاؤ۔ لیکن ہاں جو کوئی پاکستان میں رہنے والا ہے اس کو اگر ہم بلائیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے واپس آ جاؤ، کیونکہ وہ یہاں نہیں رہتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لوٹنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کا جو مقام تھا، کون سا مقام تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، اس کی فرما برداری کا، اس کے قرب کا، وہاں سے انسان ہٹ گیا ہے۔ اس وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ، دور چلے گئے ہو تم، پلٹ آؤ۔ یہ ہے توبہ کا معنی۔ اور انسان جب دور چلا جاتا ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور چلا گیا، گناہوں میں پڑ گیا، اب اس کو بلایا جا رہا ہے۔ تو توبہ کیا ہے؟ ایکشن ہے۔ توبہ کیا ہے؟ ایسے جیسے سمجھ لیں یو ٹرن لینا ہے کہ آپ راستہ بھول گئے، کہیں اور نکل گئے، تو آپ کو پتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ یو ٹرن لیتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں۔ وہ یو ٹرن توبہ ہے۔ اور استغفار کیا ہے؟ زبان سے کہنا کہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اب یہ توبہ اور استغفار مل کے پھر بخشش بنتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا سمجھ آئی؟ توبہ ایکشن ہے اور استغفار زبان کا عمل ہے، زبان سے کہنا ہے۔ ٹھیک ہے؟
और कहा गया तौबतन नसूहा। नसूह किसको कहते हैं? नसहा से रफू करना होता है ना, कपड़े में कभी सुराख हो जाता है, कभी आपने देखा होगा वो रफू कर देते हैं उसको, तो बिल्कुल वो ऐसे हो जाता है कि जुड़ जाता है सारा, ऐसे लगता ही नहीं कि यहाँ पे कभी कोई सुराख था। अल्लाह अकबर। तो तौबा कैसी? नसूह। इससे समझें कि वो तौबा के गुनाह से बाहर निकल आए और फिर ऐसे हो गए कि जैसे उस गुनाह से कोई ताल्लुक ही नहीं, जैसे किया ही नहीं, बिल्कुल उसको साफ कर दिया। ये है तौबतन नसूहा। यानी अब आपने पलटे भी तो ऐसा पलटे, दूर दूर तक उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना कभी उसके ऊपर फख्र कर रहे हैं, ना कभी उसकी बातें याद कर रहे हैं, आए हम तो इतने ऐसे होते थे, बड़ा मजा आया करता था फलां गुनाह को करने में, उस वक्त तो हम ये करते थे। उसको मजे ले लेके बताना और उसके ऊपर बड़ा इंजॉय करना और बड़ा फख्र करना, ये नहीं कि ऐसे कि बस आप उसमें से निकल आए और आपने उसको वापस ऐसे जोड़ दिया, रफू कर दिया जैसे कपड़े को। तो क्या जरूरी है? तौबा भी जरूरी है और इस्तिगफार भी जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है फिर कहता है मेरे रब मुझसे गुनाह हो गया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या मेरे बंदे को पता है कि उसका कोई रब है जो सजा भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है? इसको पता है ये बात, तो मैंने इसको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। और याद रखें कि गुनाह करने में और गुनाह हो जाने में फर्क है। एक होता है ना गुनाह करना धड़ल्ले से, कि तो क्या हो गया, सभी लोग तो करते हैं और मैंने इतना सा कर लिया तो ऐसी क्या कयामत आ गई। और आजकल तो ये सभी बहुत आम है। अरे उसको कुछ ना समझना और इसकी परवाह ना करना कि ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है, अंदर गिल्ट ना होना, बल्कि धड़ल्ले से करना और किए चले जाना, उससे छोटा गुनाह भी बड़ा हो जाता है। और एक है गुनाह हो जाना, ये है करना, एक है गुनाह का हो जाना। हो जाता कैसे है? मसलन है कि आप किसी माहौल में थे, ऐसे माहौल में जहां पे हर तरफ इसी तरह की बातें हो रही थी, अब आप भी बातें करते करते आप भी फिसल गए और आप के मुंह से भी ऐसी बातें कुछ निकल गई जो नहीं होनी चाहिए थी। या ऐसी कोई कंपनी है जिनके साथ बैठते हैं तो वो इस तरह के ही फजूल काम कर रहे होते हैं, आप उनके साथ उसमें लग जाते हैं। या जज्बात में आके कुछ हो जाता है, मसलन गुस्सा बहुत था या गम बहुत था या डिप्रेशन छा गया था, कुछ ऐसा हुआ कि जज्बात से मखलूक होके कर बैठे। ऐसी सूरत हाल में जब गुनाह हो जाता है ना, किया नहीं जाता, हो जाता है, तो जब हालात ठीक होंगे या आप उस मजलिस से निकल आएंगे या उस कंपनी से बाहर आ जाएंगे या आप उन जज्बात जो आपके ऊपर उस वक्त थे उन जज्बात का असर खत्म होगा, तब फौरन एहसास होगा हाय ये मैं क्या कर बैठी, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, मुझे क्या जरूरत थी कि मैं ये करती, मैंने क्यों ऐसा किया। ये शर्मिंदगी जो है ना, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो इंसान से इस तरह होता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि अनोखी बात है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खताऊन, सारे बनी आदम खताकार हैं, हर एक से गलती हो जाती है, हर एक का पैर फिसल सकता है, मगर बेहतरीन खताकार फरमाया वो है जो तौबा करता रहे हमेशा। और तौबा सिर्फ ये नहीं होती कि गुनाह हुआ ही है तो तौबा करनी है, खैर हमारे तो गुनाह होते हैं तो हमें तो करनी ही चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दिन में कई दफा तौबा इस्तगफार करते थे। नेक लोग अल्लाह ताला के वो तौबा इस्तगफार करते रहे हैं।
तो वो तौबा किस पे करते, किसी से कोई नहीं भी गुनाह हो रहा होता, तो थोड़ी भी तवज्जो अगर अल्लाह ताला की तरफ से हट के गैरुल्लाह की तरफ हो गई है, तो इसके ऊपर भी वो पलट आते थे और तौबा करते थे, इस्तिगफार करते थे। तो अब आपको समझ आया कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, इन तौबा करना और इस्तिगफार करना। याद रखें, अगर इंसान अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करता जा रहा है लेकिन वो गुनाह के अंदर ही रहता है, गुनाह से निकलता नहीं है, तो इसको कहा गया है ये तौबतुल कादिबीन है, झूठों की तौबा है। अगर कोई शर्मिंदगी ही नहीं, अगर कोई पलटने का इरादा ही नहीं, तो किस बात पे हम इस्तिगफार कर रहे हैं? फिर तस्बीह तो है लेकिन वो चीज नहीं है जिससे माफी मिल जाए, जिससे बख्शिश हो जाए। लिहाजा जरूरी है कि पहले इंसान उस गुनाह को छोड़े कि ये गलत है, ये मेरे से गुनाह हो गया है। फिर उसके बाद इंसान जो है इस्तिगफार करता है। तौबा पलट आना है ना, मैंने आपको कहा यू टर्न लेना। और इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? इंसान के अंदर पछतावा हो, इंसान अ, उस गुनाह से बाहर निकले। फिर देखें, याद रखें, सगीरा गुनाह तो ठीक है, इंसान की नेकियां करने से भी माफ होते रहते हैं। हाँ, लेकिन जो कबीरा गुनाह है ना, वो ऐसे ही माफ नहीं होते जब तक इंसान तौबा ना करे। तौबा करता है तो वो धुलते हैं। और तौबा के लिए मैंने आपको पहली शर्त क्या बताई? इंसान के अंदर निदामत हो। फिर वो निदामत होगी तो फिर वो उसमें से बाहर निकल आए। यानी अब ये अगर एहसास ही नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो ये क्या, किस चीज के ऊपर इस्तिगफार हो रही है? बाज लोग तो समझते ही नहीं कि उनसे कभी कोई गुनाह होता है। हम कौन सा ऐसा कुछ कर देते हैं, हमारे से कौन सा ऐसी कोई चीज हो जाती है, ठीक ही तो है हम। तो लोग तो आजकल इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। फिर इसका मतलब है कि अगर आपको वो रिमोर्स ही नहीं है, अगर आपको शर्मिंदगी ही नहीं है, अगर आपको कोई पछतावा ही नहीं है, कोई निदामत ही नहीं है, तो फिर किस चीज की तौबा कर रहे हैं? तो ये निदामत का एहसास होना भी बड़ी नेमत है, कि इंसान को ये एहसास हो जाए कि मैं गलत हूं, और मेरे से गलतियां हुई हैं और मेरे से गुनाह होते हैं, और उसका सच्चे दिल से ये इरादा भी हो कि ये गलत है और मुझे इससे निकलना है। और वो उस वक़्त कम से कम जिस वक़्त वो तौबा कर रहा है, वो उस वक़्त निकले। अब कुछ लोग कहते हैं, हमसे तो फिर हो जाना है, तो फिर क्या फ़ायदा तौबा करने का? नहीं, आज तो आप तौबा करें। जब होगा, ये शैतान ज़हन में डालता है, तुमसे हो तो जाना है। अब या तो एक ही दफ़ा पक्की तौबा करना तो फिर ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं हम हिजाब इसलिए नहीं लेते कि वो फिर अच्छी बात तो नहीं ना बाद में उतार देना। तो फिर हमें पता है कि किसी दिन तो हम उतार ही देंगे, लिहाज़ा हम लेते ही नहीं। देखिए कैसे शैतान इंसान को बहकाता है। क्या पता कि कल को मौत आ जाए, क्या पता जितने दूर की हमने प्लानिंग की भी है, उस वक़्त तौबा करेंगे तभी एक ही दफ़ा करेंगे, फिर पक्का इरादा ही होगा तो करेंगे, अभी नहीं हमने। यानी अपना इरादा ही पक्का नहीं, अल्लाह की नाफरमानी पे जमे रहने का इरादा है, और इरादा ये है कि मैंने नाफरमानी छोड़नी नहीं है, फिर तौबा की क्या बात है? फिर तो कोई तौबा है ही नहीं। फिर इस्तिग़फ़ार की तस्बीहां कुछ भी माने नहीं रखती। तो ज़रूरी है कि हमारे अंदर एहसास हो, शर्म हो, शर्म आए हमें कि हाय ये क्या हो गया, और इरादा भी है कि मैंने इसको छोड़ना है, बस मैंने छोड़ना है, और अल्लाह ताला तुम मेरी इसमें मदद करना। सिंसेरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंसान फिर जुबान से इस्तिगफार करे, यानी आप शर्मिंदगी भी हो, उससे बाहर भी निकले, और ये इरादा भी हो कि मैंने नहीं कभी ये करना।
और जुबान से फिर इस्तिगफार करे, तब ये तौबत नसूह बनती है। अल्लाह ताला फिर इसको कबूल कर लेता है। और हाँ, अगर यहाँ तक तो अल्लाह ताला के हकूक में है ना, कोई जो उसने हुक्म दिया है वो तोड़ दिया तो उसके ऊपर है। लेकिन अगर बंदों के हक में से कुछ हक मारा हुआ है तो फिर उनका भी नुकसान पूरा करना जरूरी है, या फिर उनसे माफी मांग ले, वो माफ कर दें, तो फिर यहाँ तक फिर मामला खत्म हो सकता है। तो असलाफ में से किसी का कॉल आता है कि वो कहते थे कि सुबह को घर से जब निकलो तो अपनी दोनों जेबों में माफी लेके निकलो। एक वो माफी है कि कभी तुमसे कोई गलती हो जाए तो फौरन माफी मांग लो। दूसरी जेब में जो माफी है वो किस लिए है कि किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको फौरन माफ कर दो, ताकि शाम को जब तुम घर लौटो तो ना किसी का कोई हक तुम्हारे जिम्मे हो, ना तुम्हारा कोई हक किसी के जिम्मे हो। साफ सुथरे होके वापस आओ। सुभान अल्लाह। हम घर से निकलते हैं या हम लोगों से मामलात करते हैं, चले घर से नहीं भी निकलते होंगे, वैसे मामलात जब करते हैं तो वाकई ये बड़ी कारामद टिप है कि अ, दोनों जेबों में माफी रखनी है। एक दूसरे को देने के लिए और एक खुद लेने के लिए। तो जब इंसान तौबत नसूहा कर लेता है तो फिर वो ऐसा हो जाता है गुनाह से पाक। अल्लाह ताला उसको ऐसा कर देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। ये इतना बड़ा अमल है कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है, बल्कि सूरह फुरकान में तो ये भी आता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। इतनी बड़ी चीज है तौबा। यानी अल्लाह ताला को कितना भी दूर चला गया था, जब भी उसने वापसी का प्रोग्राम बना लिया, जब भी उसने इरादा कर लिया, जब भी वो पलट आया, तो अल्लाह ताला अपने दरवाजे उसके लिए बंद नहीं करेगा। मगर शर्त यह कि पलटे तो सही ना। अब हम चलते भी जाएं, पलटे भी नहीं ना, कभी यू टर्न लिया, गलत रास्ते पे चलते जाएं और ये सोचें कि बस माफी 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 माफी, तौबा 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 तौबा। ये कैसी तौबा है? हमने तौबा का मतलब समझा है? समझ भी आई है कि तौबा क्या चीज होती है? ये महीना वो है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो हलाक हो गया जो इस महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो बख्शिश कैसे होगी? जब इंसान इतनी पक्की सच्ची तौबा करेगा। हाँ, ये अलग बात है आपने सच्ची तौबा की, वाकई ऑनेस्टली की, दिल से की थी, लेकिन फिर कभी ऐसा होगी फिर से दोबारा गुनाह हो गया, वो ना हुआ तो दूसरा हो गया, दूसरा ना हुआ तीसरा हो गया। अब क्या करें? आए हाय, हमने तो तौबा की थी, अब क्या करें? नहीं तो फिर से तौबा कर लें, फिर हो जाए फिर से कर लें, लेकिन हर दफा सिंसेरिटी होनी चाहिए। हर दफा ये किसी को, आप इंसान के साथ थोड़ी मामला कर रहे हैं कि उसको क्या पता चलेगा। ऊपर ऊपर से मैं कहती रहूं और अंदर से मेरा कोई प्रोग्राम नहीं ठीक होने का। ये अपने आप को ठीक करना है। अभी नहीं करना तो कब करना है? अभी नहीं सोचना ये सब तो कब सोचेंगे? रमजान के महीने में भी हमें ख्याल ना आए कि मैं जो कर रही हूँ, ये जो गुनाह मेरे से हो रहे हैं, कहीं तो हमें कोई आइडिया होगा हम क्या क्या कर रहे हैं। ये मुझे गुनाह छोड़ने हैं। वो चाहे जुबान के गुनाह है, चाहे आंखों के गुनाह है, चाहे कानों के गुनाह है, चाहे और कोई अ, अ, कमाई करने के हैं, चाहे किसी किस्म के भी गुनाह हैं, लोगों से मुतल्लिक हैं, अल्लाह ताला के हकूक में, इबादात से मुतल्लिक हैं, किसी से भी मुतल्लिक हैं। लेकिन मैंने अपने आप को फिक्स करना है। अगर ये फिक्र ही नहीं है और मैं समझती हूँ कि मैं ओके हूँ, आई एम गुड, आई एम फाइन, तो क्या फिक्स करेंगे? तो फिक्स तो टूटी हुई चीज को किया जाता है ना। फिक्स तो उसको किया जाता है कि जो जिसको ये अपने अंदर एहसास है, जिसको अपने अंदर ये एहसास हो कि मैं गलत हूँ और मैंने
اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت زیادہ کمیاں کی ہیں، اور بہت ساری میری زندگی نافرمانی میں گزری ہے اور آج تک گزر رہی ہے، اور میں پھر توبہ کرتا ہوں تو پھر مجھ سے ہو جاتا ہے گناہ۔ تب ہے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور الرحیم، اور توبہ سے ہی تواب ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام بھی آتا ہے، وہ تواب الرحیم ہے، یہاں پہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دو نام ایک ساتھ آتے ہیں نا، تو دونوں نام اپنی اپنی جگہ بھی معنی رکھتے ہیں، لیکن جب وہ کمبائن آتے ہیں، ایک پیئر کی صورت میں آتے ہیں، تو ان کا ایک تیسرا معنی نکلتا ہے، جیسے تواب الرحیم، یہاں پہ غفور الرحیم۔ تواب بھی وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، غفور وہ ہے جو بہت زیادہ معاف کرنے والا، دونوں کے بعد رحیم آیا ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں نا، کہتے ہیں اچھا اچھا اور معاف کر دیا، لیکن وہ اب اس کے ساتھ جو رویہ ہے ہمارا ویسا نہیں ہو پاتا جیسا پہلے تھا۔ ایسا ہی ہے نا، انسان ٹھیک ہے معاف کر بھی دیا، ریلکٹنٹلی معاف کر دیا، صحیح ہے، کر دیا، واقعی معاف کر دیا، لیکن پہلے جیسے ہو نہیں پاتے، اور کہاں یہ کہ اس کے ساتھ پھر کوئی اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، معاف بھی کر دیتا ہے، توبہ بھی قبول کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ اچھا چلو کر دیے، اب جو مجھے نہ شکل دکھانا کبھی، نہیں، اس کے بعد پھر رحم بھی کرتا ہے، یعنی صرف معاف کر کے پھر دور نہیں کر دیتا، پھر اپنی رحمتیں بھی نچھاور کرتا، یہ صرف وہ رب ہی کر سکتا ہے، کسی انسان کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، تو اب سمجھ آئی کن شرائط کے ساتھ یہ بات ہے، یا کس قسم کی توبہ ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے، یا کس قسم کی استغفار۔ اب میں آپ کو کتنے ہی کلمے بتا دوں، یہ بھی استغفار کا، اس سے بھی توبہ قبول ہوتی ہے، اس سے بھی ہوتی ہے، یہ سید الاستغفار ہے، استغفار کے کلمات کا سردار ہے، یہ والا کلمہ ہے جو بہت زیادہ بھی انسان نے گناہ کیا اس کے اوپر بھی یہ کلمہ بول دے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، جتنے بھی بتا دوں، لیکن اگر میرے دل کے اندر ہی یہ چیز نہیں ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، میں رانگ ڈوئر ہوں، مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور میں واپس بھی سیریسلی آنا چاہتی ہوں، تو پھر یہ کلمات، جب تک یہ چیز اندر احساس نہیں ہوگا، یہ کلمات صرف ورڈز ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھیں، جب ہم یہ احادیث سنتے ہیں، یہ آیات پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، مگر بخشش تو اس کی ہونا جو اپنے آپ کو سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں، جو سمجھتا ہی نہ ہو، وہ پھر کیا بخشش کے لیے آ رہا ہے، کس چیز کی بخشش کروانا چاہتا ہے؟ اگر سمجھتا ہے کہ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں یا میرے سے گناہ ہو رہے ہیں، تو پھر تو اس سے نکلنے کا انسان کو فکر ہونی چاہیے نا، کیونکہ پھر اگر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے تو غلط سے تو نکلنے کی فکر ہونی چاہیے نا، نہ کہ غلط میں پڑے رہنے کا شوق ہے اس کو۔ تو اس لیے توبہ الگ چیز ہے، استغفار الگ چیز ہے۔ تو امام ابن تیمیہ جب یہ بتاتے ہیں کہ کیسے انسان سزا سے
نکل سکتا ہے، سزا اس سے کیسے ہٹ سکتی ہے، تو اس طرح سے ہٹ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ گناہ کے بعد نیکیاں کرنا، اس سے بھی گناہ کی سزا دور ہو جاتی ہے۔ انسان نیکیاں کرے، جیسے صدقہ و خیرات کرے، یا انسان ایک نماز کے بعد دوسری پڑھتا ہے، یا ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان، یا ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، یا ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، یہ انسان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یا جیسے ہم کہتے ہیں قیام اللیل کریں، تو اس سے بھی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح چوتھی چیز کہ جب دوسرے مسلمان اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے کہ جنازہ ہے کسی کا، اس کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر جو دعا ہے وہ بھی اس کے لیے ہم بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں جو فوت ہوا ہے، اس سے بھی اس کی سزا دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 100 مسلمانوں کا ذکر ہے، دوسری میں 40 کا ذکر ہے۔ جو 40 پکے توحید والے ہوں گے، وہ اگر کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں جنازے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس نے جو صدقہ جاریہ کیا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی لوگ نیکی کام اس کی طرف سے کر رہے ہیں، جیسے صدقہ کر رہے ہیں، یا اس کی طرف سے حج کر رہے ہیں جب اس نے نہیں کیا تھا، یا پھر اس کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ رہے ہیں، تو اس سے بھی اس کے گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن اگر تک وہاں تک کوئی پہنچ گیا اور اس کے اوپر گناہ ہیں اور اس کی بخشش دنیا میں نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، وہ سزا سے بچ سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی کہ یہ دعا آپ کی لازمی قبول ہوگی، تو ہر نبی نے اپنی دعا نا دنیا میں ہی کر لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ایک دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیا کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ! تو اس سے بھی انسان سزا سے بچ سکتا ہے۔ پھر ساتویں چیز ہے مصیبتیں، غم، پریشانیاں، مسئلے، جو پرابلم زندگی میں آتے ہیں نا، جو غم آتے ہیں، وہ بھی انسان کے اوپر سے سزاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب گناہ جھڑیں گے تو ظاہر ہے پھر سزا تو نہیں ملے گی اس گناہ کی، کیونکہ گناہ ہی ختم ہو گیا۔ تو کسی کا میں کال پڑھ رہی تھی، انہوں نے اتنی پیاری بات کی کہ اگر ہمارے پاس دنیا میں مصیبتیں نہ آتی تو ہم تو قیامت کے دن کنگال ہوتے، کیونکہ پھر ظاہر ہے اتنے گناہ لے کے وہاں پہنچ جائیں گے، تو مصیبتیں ہمیں سمجھ لیں کلینزنگ پروسیس ہے یہ۔ آپ کو چھوٹا سا بھی مسئلہ آتا ہے، وہ آپ کو کلینز کر رہا ہے گناہ سے۔ کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے۔ پھر آٹھویں چیز ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان چیزوں سے، عذاب قبر۔ جس کو قبر میں عذاب ہو گیا نا، پھر قیامت کے دن پھر اس کو سزا نہیں ملے گی، اگر اس کا گناہ اس کے اوپر ہی دھل گیا تو تب، کہ اگر گناہ اتنا ہی تھا تو قبر میں جب عذاب ہوا تو آخرت کا عذاب پھر نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر اب گناہ، یہ عذاب کس لیے ہے؟ گناہ صاف کرنے کے لیے، گناہوں کو جھاڑنے کے لیے۔ اب دنیا کی مصیبتوں سے بھی نہیں جھڑے، وہ اتنے گناہ تھے یا اتنے انٹینس تھے، اب عذاب قبر ہے، اس سے اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے اتنے ہوں عذاب قبر اس کو یا ہو ہی نہ، تو پھر کیا ہے؟ قیامت کے دن کی ہولناکیاں، اس دن کی سختیاں، اس دن کی پریشانی، اس دن کی انگزائٹی، استغفر اللہ ربی، تو اس سے بھی انسان کے گناہ جھڑ جائیں گے اور وہ سزا سے بچ جائے گا، یعنی جہنم کی جو سزا ہے اس سے بچ جائے گا، یا جو عذاب ہے وہاں کے دردناک عذاب ہیں ان سے بچ سکتا ہے۔ اور آخری چیز جو میں بہت زیادہ مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے
ہمیں پاک کرنا۔ جب بھی میں توبہ کرتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینا، اگر یہ نہیں کہ مصیبتیں بھیج کے، مصیبتوں سے بھی تو انسان کی معافی ہو جاتی، یہ نہیں کہ کوئی آزمائشوں میں ڈال کے، یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے قبر کے حساب سے معافی ہو جائے، لیکن جو 10ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کہ اس کی رحمت ایسی ہو کہ انسان کو ایسے ہی وہ معاف کر دے، کوئی مسلوں کے بغیر، کوئی پریشانیوں کے بغیر، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ اور یہی وہ راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ تو اس پورے مہینے میں ہی بہت ہے۔ اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہ پا سکا، تو پھر اور کون سا وقت ہوگا جس میں وہ پا سکے گا؟ اس وقت جب اس کی رحمت جوش میں ہے، اس وقت بھی اگر اس نے معافی نہ پائی، اس وقت بھی اس کے گناہ نہ جھڑے، اس وقت بھی اس کے اوپر سے یہ سزائیں ٹالنے کا عمل نہ ہوا، تو پھر اور کب ہوگا؟ جانتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی، لیلۃ القدر پہ بھی نہیں بخشش ہوتی۔ وہ 4 گناہ کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہو، نشہ کرنے والا شخص، چلیں اس کیٹیگری سے تو الحمدللہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ دوسرا ہے والدین کا نافرمان، تو یہ دیکھنا چاہیے والدین کو ناراض تو نہیں کیا ہوا، والدین ناخوش تو نہیں ہے۔ جیسے لوگ حج عمرے پہ جانے سے پہلے لوگوں سے معافیا مانگتے ہیں، وہ بہتر تو یہ ہے، حج عمرے کو تو ایک ریچول بنایا ہوا ہے، ایسا کچھ وہ نہیں ہے کہ دین میں کہا گیا کہ آپ حج عمرے پہ جانے سے پہلے معافیا مانگ کے جاؤ۔ میں تو کہتی ہوں یہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے، رمضان کا، اس وقت نہیں کیا تو ان راتوں کے شروع ہونے سے پہلے والدین سے کم از کم ضرور معافی مانگی جائے، یا ان کا دل خوش کیا جائے، یا ان کو اگر ناراض کیا ہوا ہے تو ان کو منا لیا جائے۔ والدین کو دکھ دینے والا جو ان کا نافرمان ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو دکھی کیا ہوا اس نے۔ پھر تیسرا قطع رحمی کرنے والا، جس نے ٹائز آف کنشپ توڑے ہوئے ہیں، رشتے داریوں کو توڑا ہوا ہے۔ ہمیں تو اپنے دوست بہت پسند ہیں، لیکن رشتے دار زہر لگتے، یہ رشتے دار ہیں ہمارے، ان کے ایسے ایسے پتہ نہیں کتنے گلے شکوے دل میں پالے ہوتے ہیں۔ اور چوتھا، جو دل میں کینہ بھرے ہوئے ہو۔ اب وہ پتہ ہے نا، منڈے تھرسڈے کو تو ویسے بھی ہر ایک کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے، مگر جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے نا، اس کی نہیں بخشش ہوتی۔ جو شرک کرتا ہے اس کی بھی نہیں ہوتی، شرک کرنے والے کی تو ویسے ہی نہیں ہے نا۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں۔ یہ جو آپ ساری باتیں سنتے ہیں، زکوٰۃ دینا، فطرانہ دینا، روزہ کھلوانا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، بیوہ مسکین کے کام آنا، کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا دینا، رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے اجر ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو سارے کام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، یا اسی طرح جنازہ پڑھنا، کسی کو دفنانے کے لیے ساتھ چلے جانا اس کو قبر تک، کسی کا قرض ادا کرا دینا، کسی کے کام آ جانا، آ، یہ تو بندوں سے متعلق ہے، اور سوچیں کہ ان کے اوپر ریوارڈز کتنے بڑے بڑے ہیں۔ یعنی ایک جگہ پہ تو آتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ شخص اتنا محبوب ہے، کون؟ جو کسی مسلمان کا دل خوش کر دے۔ آپ نے کسی کا دل خوش کر دیا ہے نا، یہ نہیں کہ لطیفے آپ سنا رہے ہیں، مطلب ہے اس کی کوئی مشکل ہے، اس بیچارہ کی پریشانی کے اندر ہے، آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی، اس کا دل خوش ہو جائے گا نا۔ آپ نے اس کو کوئی تسلی دے دی، آپ نے اس کا کوئی اچھا مشورہ دے دیا، آپ اس کے کوئی کام آ گئے، تو اب اس سے اس کا دل خوش ہو گیا۔ یا آپ کوئی ایسے غم کے اندر تھا، آپ اس وقت اس کو ڈھارس بندھا رہے ہیں، اس کو حوصلہ دے رہے ہیں،
اسے ایسی باتیں کر رہے ہیں، اس کو بڑی تسلی ہو گئی آپ کی باتوں سے۔ دوسرا، جو کسی کی تکلیف دور کر دے۔ تیسرا، کسی کا قرض ادا کر دے۔ چوتھا، کسی کی بھوک مٹا دے۔ اب دیکھنے کو یہ سارے کام انسانوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے اس سے۔ اجر و ثواب کے منہ کھول دیے گئے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو اپنا محبوب بنا دیا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتا ہے جو ایسے کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے۔ حالانکہ سوچے نا آپ ذرا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہوا اس سے؟ یہ آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کی بھوک مٹا رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، روزہ افطار کرا رہے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا کر رہے ہیں، والدین سے تو اللہ تعالیٰ کو کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اس سے؟ کوئی اس کو فرق نہیں پڑا، اس کے خزانے کو زیادہ نہیں بھر گئے آپ کے یہ کرنے سے؟ پھر وہ کیوں اس پہ اجر دیتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنے بڑے اجر، ایک قرات کے برابر، جو احد پہاڑ کے برابر ہے، اور پھر سب سے زیادہ وزنی عمل ہوگا یہ اس نے اخلاق جو ہے، اچھا اخلاق لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر کہیں کوئی فرشتہ مقرر ہو جائے گا، آپ غائبانہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، اس کو نہیں پتا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ بیٹھ کے دعا کریں۔ یہ کوئی اتنی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں تو اس کو جا جا کے بتائیں آپ کو پتا ہے میں نے آپ کے لیے دعا کی، میں نے آپ کے لیے، تو اس کے اوپر احسان نہ جھاڑے، آپ اس کے لیے غائبانہ دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ایک انسینٹو دے دیا، تم غائبانہ دعا کرو گے اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دے گا جو تمہارے لیے دعا کرے گا۔ آپ اتنے سارے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جب، تو ان سب کے بدلے میں آپ نے مثلا اب حرم میں آپ نے کہا یا اللہ یہ جتنے لوگ آئے ہیں، یا آپ مسجد میں یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں نا ان ساروں کو بخش دے، یا پھر آپ کہتے ہیں یا اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بخشش کر دیں، ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی مل گئی۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بہت محبت ہے اپنی مخلوق سے۔ آپ کو کیا دیتا ہے وہ، تم کسی کو کچھ سکھا دو، تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، میں نیکیاں دیتا رہوں گا۔ تم کسی کا قرض معاف کر دو، اس پر تمہیں اتنا اجر ملے گا کہ جب تک وہ تمہیں قرض لوٹاتا نہیں ہے، کسی کو قرض دیا مصیبت میں دے دیا، جب تک لوٹاتا نہیں آپ کو اجر ملتا رہتا ہے صدقہ کرنے کا۔ تو یہ سارے تو انسانوں کے ساتھ بھلائی کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے اتنے محبوب ہیں، اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے کہ وہ دوسروں کو یہ انسینٹیوز دے کے، یہ ریوارڈ کے وعدے دے کے ان سے کسی اور کے کام کرا رہا ہوتا ہے۔ آپ سوچتے نہیں، ہم کھڑے میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دیکھ نہیں تو مجھے تو کہنا چاہیے مجھے دکھا دے سیدھے سیدھا راستہ، مجھے ہدایت دے دے سیدھے راستے کی، مجھے تو اپنی مانگنی چاہیے نا، میں کیوں کہہ رہی ہوں اہدنا؟ ہمیں یہی سکھایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سیلفش نہ ہو، صرف اپنے لیے نہ مانگے، ساروں کے لیے مانگو، سب کے لیے مانگو کہ اللہ سب کو صراط مستقیم دے دے۔ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، تو اس لیے ہم مانگ لیتے ہیں، ورنہ تو شاید ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہ دینا، ہمیں ہی صرف دے، کسی کو کوئی خیر نہ پہنچے، مجھے ہی صرف ملے۔ انسان تو اتنا تھوڑ دلا بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وعدے دے دے کے نا کہ تم یہ کرو گے تو تمہیں میں دوں گا، تم میری مخلوق کے ساتھ ایسے کرو گے، اس کے درد کو کم کرو گے، اس کی تکلیف میں اس کے کام آؤ گے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، اس کو تسلی دو گے، اس کی بھوک مٹا دو گے، میں تمہیں اجر دوں گا۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بندوں کے ساتھ اچھا کریں۔ آپ نے دیکھا ہے والدین کی سب سے زیادہ خواہش کیا ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں؟ ہم؟ کہ یہ مل کے رہیں، مل کے رہیں نا، آپس میں لڑتے ہیں تو کس کو تکلیف ہوتی؟ سب سے زیادہ والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے آپس کے اندر کھچاؤ، آپس کے اندر آ، لڑائیاں، فساد، جھگڑے، یہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے کینہ رکھنا دل کے اندر کتنی بری چیز ہے۔
وہ تو چاہتا ہے کہ آپ ساروں کے کام آ رہے ہیں، آپ ساروں کے خیر خواہ ہوں، آپ ساروں کے لیے بھاگ بھاگ کے کچھ کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والے۔ وہ کہتا ہے تم اچھے اخلاق سے پیش آؤ، میں تمہارا یہ عمل سب سے وزنی تولوں گا، ایون نماز روزے سے بھی زیادہ وزنی یہ حسن اخلاق تول رہا ہوگا اس دن۔ حسن اخلاق کس کے ساتھ کرنا ہے؟ اچھا اخلاق کس کے ساتھ ہے؟ بندوں کے ساتھ ہے نا۔ وہ چاہتا ہے آپ اس کے بندوں کے ساتھ اچھے رہیں، اور کہاں کسی نے اپنے دل میں پالے میں کینے، گند بھرا ہوا ہے دلوں کے اندر، اور جا کے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہا ہے۔ پہلے دل کو تو صاف کر لو، اس کو اچھا نہیں لگتا سارے ہی اس کے بندے ہیں، صاف کر لو، پتہ نہیں کون اس کو کتنا پیارا ہو، نکال دو دل سے یہ گند، نکال لو آج، اس گاربیج کو صاف کرو آج۔ گھروں کو تو صاف کرتے ہو نا کہ فرشتوں نے آنا ہے، لیلۃ القدر کی تیاری کرنی ہے مجھے، میرے گھر فرشتے وزٹ کریں گے، گندگی کی جگہوں پہ نہیں جاتے، جہاں پہ کوڑا ڈالا جاتا ہے وہاں نہیں جاتے، گاربیج کی جگہ پہ نہیں جاتے، اور جن کے دل ہی گاربیج ہو وہ ایسے دل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے؟ تو بخشش نہیں کرتا پھر کینہ رکھنے والے کی۔ اب آپ بتا دیں کہ آپ نے کینہ رکھنا ہے اور پھر بخشش مانگتے رہیں، تو یا پھر آپ نے کینہ نکالنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پا کے اور اپنے آپ کو سزا سے بچانا ہے، یا مصیبتوں سے، آ، عذابوں سے، اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، یا قبر کے عذاب سے اپنے اوپر سے یہ سزا کو ٹالنا ہے، کس سے کرنا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی مانگیں گے کہ اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں بخش دینا، ہمارے پر کوئی بھی مصیبت نہ ڈالنا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اس کے لیے جہاں پہ ہم آج کل اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یہ مانگ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، تو اس میں بھی بخشش ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹا دے میرے گناہوں کو، ایسے مٹا دے۔ دیکھیں، ایک ہے استغفار، غفرہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، ایک گندگی ہے نا تو آپ اس کو ڈھانپ دیتے ہیں، اور ایک ہے مٹا دینا۔ اب ڈھانپ دینے کا مطلب کیا ہے کہ کور تو ہو گئی ہے وہ، لیکن اعمال نامے میں ہے، فرشتوں کو بھی پتا ہے، زمین کو بھی پتا ہے جہاں پہ وہ گناہ کیا ہے، اور جو بھی اور گواہ ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ لیکن دوسرا ہے اللہم انک عفو، اللہ تعالیٰ کا نام غفور بھی ہے اور عفو بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، یعنی مٹا دینے والا۔ تو وہ کیسے ہے کہ جیسے آپ بورڈ پہ کچھ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈسٹر سے اس کو مٹا دیتے ہیں، کچھ ٹریس رہتا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ لکھا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالی مٹا دیتا ہے، اللہم انک عفو، اللہ تعالیٰ ایسے مٹا دینے والا ہے کہ نہ فرشتوں کو یاد رہے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، نہ ہی زمین کو یاد رہے گا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو ہی بلا دے گا۔ تو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، بلکہ مٹا دینے والا ہے، تحب العفو، تو پسند کرتا ہے، تجھے بڑا اچھا لگتا ہے معاف کرنا۔ تو وہ اپنے لیے صرف پسند کرتا ہے یا اپنے بندوں کے لیے بھی؟ ہمارے لیے بھی وہ پسند کرتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح معاف کر دیا کریں، ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیں، کیونکہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھائیں جس سے اس کو بڑی محبت ہے، جو اس کو پسند ہے۔ ہم نے تو پکڑی ہوئی ہیں چیزیں نہیں تو چھوڑنی ہی نہیں کبھی، میں تو بھلا ہی نہیں سکتی، بھولیں گے کیسے؟ جب اتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے تو کیسے بلایا جائے گا؟ اور بار بار دعوے بھی کرتے میں نہیں کبھی بلا سکتی، نہیں بھول جائیں، کم از کم آج یہ طے کر لیں کہ میں نے بھول جانا، میں نے نکال دیا گرج، فاف عنی، بس مجھے معاف کر دے۔ اور اگر ہم خود ہی کسی کو کبھی معاف نہیں کرتے تو ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، جبکہ میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا۔
جبکہ کسی نے میرے ساتھ کتنا بڑا قصور کر لیا ہوگا، اتنا تو نہیں کیا ہوگا جتنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں کر لیتے، جبکہ اس کا حق ہمارے پر بہت بڑا ہے، ہمیں تو ایک پل بھی اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ہم کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، دن میں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، کب سے کتنی دفعہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہر دفعہ فوراً پکڑتا نہیں ہے، بلکہ معاف کر کے جب انسان معافی مانگتا ہے تو اس کے اوپر رحم بھی کرتا ہے۔ چلو ہمارے اندر اتنا وہ حوصلہ ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے دل ہیں، تو لیکن کم از کم معافی کر دے۔ تو اس وقت آپ کو میں 1 منٹ دیتی ہوں، جتنی دیر میں ہم دعا سنیں گے اور اگلے سیگمنٹ تک جائیں گے، آپ سوچیں کس کس کے لیے میرے دل کے اندر کینہ ہے، کس کس کے لیے میرے دل کے اندر برائی ہے، بغض ہے، غصہ ہے، میں نے نہیں کبھی اس سے بات کرنی، میں نے نہیں کبھی اس کی شکل دیکھنی، بس آج رات اس لیے معاف کر دینا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ میرے دل کو بالکل صاف کر دے، میرے دل کے اندر اپنے بندوں کے لیے خیر خواہی ڈال دے، ان کے لیے اچھے جذبات ڈال دے، سب انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، کیونکہ سب تیرے بندے ہیں اللہ۔ تو یہ دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ وہ آتی ہے نا ابو بن ادم کی سٹوری، کہ جس کے اندر ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، جس میں وہ رات کو اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی لکھ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا لکھ رہا ہے کہ وہ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر میرا نام ہے، تو کہا جاتا ہے نہیں، آپ کا تو نام نہیں ہے، کہتے ہیں اس میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن پھر آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں کوئی لکھ رہا ہے، کہتے ہیں کیا لکھ رہے ہو؟ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پوچھتے ہیں اس میں میرا نام ہے؟ ہاں، اس میں آپ کا نام سب سے ٹاپ پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس سے ایک مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں بڑے دل دے کہ جن دلوں کے اندر اتنے حوصلے ہوں کہ ہم لوگوں سے درگزر کر سکیں، غصے کو پی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ اتنی دیر آپ انشاءاللہ سوچیں، اور انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے تو صاف دلوں کے ساتھ آنا ہے۔ السلام علیکم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. 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 اللهم إنك عفو تحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، الحمدللہ، انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف اور جس میں ہم سیریز کر رہے ہیں۔ ہم نے کل دیکھا تھا
یونس علیہ السلام کو آپ کے ذہن میں کچھ ایک خاکہ بنا کہ کن حالات کو انہوں نے فیس کیا ہوگا، کس طرح سے وہ اینڈ اپ ہوئے سمندر میں؟ آج دیکھتے ہیں آگے۔ بے بسی کے اس عالم میں پیغمبر یونس پانیوں کے اندر ڈوبتے جا رہے تھے اور کہیں سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ ایک دم اچانک ایک دیو ہیکل مچھلی نمودار ہوئی اور ایک ہی گھونٹ میں پانی کے ساتھ ساتھ یونس کو بھی اپنے اندر لے گئی۔ اندر خوب اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے لگا ابھی یہ مچھلی ان کو چبا لے گی، مگر وہ تو پانی میں غوطے کھاتے کھاتے مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک چکنی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ ان کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کا گوشت، قیمہ، ہڈیاں، چورا سب تیر رہا تھا، مگر خود ان کی ایک ہڈی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ مشکل سے خود کو دیوار کے سہارے کے ساتھ اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اور اس جگہ پر سنبھل کے بیٹھنا ہی ایک بہت سخت مرحلہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے بیلٹ کے بغیر کسی رولر کوسٹر پہ سوار کر دیا گیا ہو۔ مچھلی مسلسل اوپر نیچے تیرتی جا رہی تھی، جس سے اس کے اندر زلزلے کی جیسی کیفیت تھی۔ گھپ اندھیرا، اور اس کے اندر زمین بھی قدموں تلے نہ ہو۔ ایک ایسا پریشانی کا عالم تھا۔ یہ وہ قید خانہ تھا جس کا کوئی ایگزٹ نہیں تھا، جس کی کسی کو خبر نہیں تھی، جس کے اندر کوئی روشن دان نہیں تھا، جس میں کوئی ساتھی قیدی بھی نہیں تھا۔ یہ ایسی کال کوٹڑی تھی جہاں کوئی آواز سننے والا نہیں تھا۔ بہت دیر تک یہ ویل مچھلی تیزی سے تیرتی گئی، اور پیغمبر دم سادے مچھلی کے پیٹ کی دیوار کے ساتھ لگے رہے۔ بہت دیر تیرنے کے بعد یوں لگا جیسے وہ کہیں جا کے ٹھہر گئی ہے، شاید یہ سمندر کی کوئی تہہ ہے۔ یہ آرام سے اس پہ ٹک گئی۔ میں نے سوچا اتنی نیچے سمندر کی تہہ میں یہاں سے نکلنا کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں سے کوئی زندہ بچ کے نہیں جا سکتا۔ یہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماحول اتنا ڈراؤنا تھا کہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، اور اوپر رات کا اندھیرا۔ اس قدر اندھیری جگہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے دنیا میں۔ میری دنیا میں تو ہر طرف روشنیاں ہوتی ہیں، رات کے وقت بھی ایسا اجالا ہوتا ہے جیسے دن ہے، مگر یہ کیسی جگہ ہے؟ مگر پیغمبر کو دیکھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو اندھیرا پریشان نہیں کر رہا۔ میں سخت حیرت میں تھی۔ ٹھیک ہے، مانا مدد آ جائے گی اللہ کی، مگر کب آئے گی؟ یہاں تو بہت گھٹن ہے۔
कहीं कोई इम्कान तो नहीं लग रहा कि कोई जल्दी कुछ हो जाएगा? कहीं हालात सही होते नज़र नहीं आ रहे। और मुझे तो इस मछली का भी कोई प्रोग्राम नहीं लगता कि ये कहीं बाहर निकलने देगी। ये वक़्त कैसे कटेगा? और यहाँ से निकलें भी तो कहाँ जाएँगे? गहरे समुद्र की तह से खुश्की तक का सफ़र करना मुमकिन ही नहीं। और यहाँ रह के खाएँगे क्या? पिएँगे क्या? ये कैसी जेल है? किसी कैदी ने आज तक ऐसी जेल ना देखी होगी। ऊपर से मछली के मैदे के एसिड्स यूनुस अलैहिस्सलाम के आधे जिस्म को डबोए हुए थे। इर्द-गिर्द मुर्दा मछलियों की बदबू ने सारे माहौल को खराब किया हुआ था। सांस यहाँ पे लेना मुश्किल था। ऑक्सीजन की कमी लग रही थी। मुझे तो बहुत घुटन हो रही थी। और लेकिन पैगंबर को देखें तो ऐसे लगता है इनको किसी और ही चीज की फिक्र है। यूं लग रहा है कि उनको अपने माहौल का कोई होश ही नहीं। यूं लगता है कि कोई भी चीज उनको बॉदर नहीं कर रही। उनको कैद खाने की इस कैद ने परेशान नहीं किया। यूं लगता है इनको अपने रब की नाराजगी का ज्यादा गम है। वो रब जिससे इनको सबसे ज्यादा मोहब्बत है, वो रब जो इनका खालिक है, उसकी तो जरा सी भी बेरुखी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इनकी आंखों में एक दर्द है, इनके आंसू बह रहे हैं। वो अपने माहौल से बेपरवाह सर झुकाए बैठे हैं। ना कोई भूख की शिकायत, ना कोई अकेलेपन का खौफ, ना कोई कैदे तन्हाई का दुख। और हो सकता है इस मछली का पेट ही उनकी कब्र बन जाए, इसका भी कोई डर नहीं। क्योंकि एक और दुख है जिसने तमाम दुखों को बेमानी कर दिया। मैंने देखा वो चुपके चुपके रो रहे हैं, मगर उनके रोने को कोई देख नहीं सकता। उनकी सिसकियां इस माहौल में गूंजने लगी, मगर कोई जानने वाला नहीं। एक वो रब है जो सुन सकता है और जो इनकी हालत को देख रहा है। मैंने सोचा क्या इनको उम्मीद होगी कि ये यहां से कभी निकल सकेंगे? क्या ये मायूस तो नहीं हो गए? मुझे तो अपनी जिंदगी में बहुत सारे वाकयात ऐसे याद हैं जब मेरे ऊपर कोई मुश्किल आती थी और मुझे लगता था कि हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए, मैं बंद गली में आ गई हूँ, मुझे निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। तो मैं तो बहुत जल्दी मायूस हो जाती थी। चंद दिन दुआएं करती थी, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते जाते थे उम्मीद की छोटी सी किरण भी मधम होती चली जाती थी। मगर इनकी उम्मीद नहीं टूटी। इनका ईमान कितना मजबूत है। कुछ देर में मुझे कहीं से कोई आवाज आने लगी। कोई तस्बीह कर रहा था। ये मछली के पेट के बाहर से आवाज आ रही थी। शायद कंकरियों की तस्बीह थी या दूसरी मछलियों की। कुछ देर बाद मैंने देखा पैगंबर यूनुस के होंठ हिल रहे हैं। आंसुओं की झड़ियां
مسلسل لگی ہوئی ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہے ہیں. میں نے سننے کی کوشش کی، کیا پانی مانگ رہے ہیں؟ سانس نہیں آ رہی؟ بھوک لگ رہی ہے؟ ڈپریشن ہو رہا ہے؟ نہیں، شاید یہاں سے نکلنے کی دعا مانگ رہے ہوں گے. یا اللہ یہاں سے نکال دے. ظاہر ہے یہاں کون رہ سکتا ہے. میں نے کان قریب لے جا کے توجہ سے سننے کی کوشش کی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کی حالت اتنی خراب ہو رہی ہے، آپ کا جسم گل رہا ہے، بھوک سے آپ کا پیٹ ساتھ لگا ہوا ہے، سانس یہاں نہیں آ رہی، تنہائی یہاں پر ہے، مگر آپ کی زبان پہ کیا ہے؟ اے اللہ میں ہی ظالم ہوں. مسلسل یہی کہتے جا رہے ہیں، نہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں. میں حیرت زدہ تھی. ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا اے اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کیا میں نے اتنا بڑا قصور کر دیا تھا کہ یہ سزا مجھے مل رہی ہے؟ یا اللہ میں نے ایسا کیا کیا؟ یا اللہ مجھے بتا تو صحیح میرا گناہ کیا ہے؟ یا اللہ لوگ تو اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ان کو تو نے نہیں پکڑا، اور میں نے ایسا کیا کر دیا؟ لیکن یہاں پر تو نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی بدگمانی، بس آنسو، عاجزی. اندھیرے میں آہستہ آہستہ ان کی سسکیاں جو سنائی دے رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ان میں کتنا پچھتاوا ہے. ان کی کھال آہستہ آہستہ گل رہی تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے ان کو صرف ایک ہی دھن سوار ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. ان کا سب سے بڑا غم ہی یہ ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے. واقعی جو اللہ تعالیٰ کو پہچان جائے اور اس کے دل میں اس کی محبت ہو، ہر چیز کی محبت سے زیادہ، اس کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں رہ سکتا. اس کے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں. واقعی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. پیغمبر یونس ہر چیز سے بے پرواہ، بس یہی تسبیح کیے جا رہے تھے اس قید خانے میں. وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، کوئی حساب نہیں تھا، دن ہے یا رات، ہفتے کا کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کچھ پتا نہیں. پتہ نہیں کتنے دن گزر گئے، کتنی راتیں گزر گئی، اور ان کی زبان رکتی ہی نہیں. بس ایک ہی بات ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالم ہوں. آپ کو اپنے رب کی جناب میں کمی کرنے کی فکر ہے کہ مجھ سے یہ کمی کیسے ہو گئی، یہ کوتاہی کیسے ہو گئی.
میں تو سمجھ رہی تھی، کہہ رہے ہوں گے یا اللہ میں کدھر پھنس گیا، یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی تھی، ان کا کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ظلم کیا اور تو پاک ہے۔ اس ساری دعا میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا ذکر تک نہیں کیا۔ اب میں سمجھ گئی، جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے پھر ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے وہ خود ہی بنا دیتا ہے۔ جس کی بخشش ہو گئی پھر اس پر اس کی رحمتوں کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور جب مجھ پہ کوئی مشکل آتی تو میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی کہ میں نے کیا غلط کیا ہوگا۔ اول تو حالات کی شکایت، شور ہنگامہ واویلا کرتی، ہائے میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، مظلومیت کی تصویر بن جاتی تھی۔ اور کبھی سوچ ہی نہیں آتی تھی کہ میں اپنے گناہوں پر تو غور کروں کہ میں نے بھی کچھ غلط کیا ہے۔ کبھی سوچ نہیں آتی تھی کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ جس نے میرے کام سنوارنے ہیں اسی ہستی کو ناراض کر دیا تو میرے کاموں کو سلجھائے گا کون؟ یہ کبھی سوچا ہی نہیں۔ پھر نہ جانے کتنے دن گزر گئے، یہ تو نہیں پتا، مگر ہر لمحہ یہاں پر بوجھل تھا، اور واقعی مشکل وقت پہاڑ کی طرح لگتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اچانک کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ یہ مچھلی ایک دم تیزی سے اٹھی اور وہ جو سکون سے ایک جگہ پڑی ہوئی تھی اب بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایک رخ میں تیر رہی تھی۔ پیغمبر یونس تو مچھلی کے پیٹ میں ایک کونے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ شاید ان کی دعا سنی گئی، شاید اب قید خانے سے رہائی کا وقت آ چکا ہے، ورنہ ابھی تک تو یہ مچھلی بغیر کسی نقل و حرکت کے بالکل ساکت پڑی ہوئی تھی۔ یونس کی دعا رہتی دنیا کے ہر دکھی کے لیے، ہر پریشان حال کے لیے، ہر بے بس کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بننے والی تھی۔ یوں لگتا ہے ان کی یہ دعا رنگ لے آئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا، ورنہ کون اس دیو ہیکل مچھلی کو یہاں سے ہلا سکتا تھا؟ مچھلی نے شاید میلوں کا سفر کیا ہوگا، پھر اچانک اس کا بڑا سا منہ کھل گیا، باہر سے روشنی آنے لگی۔ میں نے ایک طرف دیکھا، ایک پانی کا بڑا ریلا آیا اور پیغمبر یونس کو اٹھا کے ساتھ ہی بہاتا ہوا لے گیا۔ اس پانی کا بہاؤ اس قدر تیز تھا کہ یونس علیہ السلام تو بہتے چلے گئے، حتیٰ کہ مچھلی کے منہ کے راستے سے زمین پر جا کر آ پڑے، مگر ان کی حالت اس قدر کمزور تھی، اتنے ناتواں تھے کہ اٹھ بھی نہ سکتے تھے، جہاں پڑے تھے وہیں پڑے رہ گئے، سارے جسم کی جلد جھڑ چکی تھی، گل چکی تھی، اور ایسے ہو گئے تھے جیسے ابھی پیدا ہوا بچہ، جہاں گرے وہیں گرے رہے۔ اب ان کو کون دیکھے گا؟ میں نے سوچا اب ان کو کون کھانا کھلائے گا؟ اب ان کو کون دوا لگائے گا؟
ان کی تو حالت ایسی نہیں کہ یہ چل پھر سکے، اور یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اگر ہماری نظر واقعی اسباب پر رہتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی رحمتوں کے فیصلے کر لے تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا۔ بہت ساری مکھیاں، مچھر، کیڑے ان کے جسم پر آ کر بیٹھنے لگے، ان کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کو اڑا سکے۔ یا اللہ، اس وقت ان کے دل کی کیفیت کیا ہو رہی ہوگی۔ میں سوچ رہی تھی مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی ہی ملی تو اب یہاں پر پڑے ہیں اتنے مجبور ہو کے، اور اللہ کے پیغمبر ہیں، کیڑے ان کو سنبھلنے نہیں دے رہے، مکھیاں ہر طرف سے ان پر بیٹھ رہی ہیں۔ کون اب ان کو ان سے نجات دلائے؟ کون اب ان کو اٹھا کے بٹھائے؟ کون اب ان کے لیے کوئی بندوبست کرے کسی شیلٹر کا؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹی اور ایک بیل نکلی، اور وہ بیل تیزی سے اوپر کو چڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ ایک بڑا سا درخت بن گئی، ایسا گھنا درخت جس کی چھاؤں تلے اب یونس علیہ السلام آ چکے تھے۔ درخت نے اپنا سایہ ان پر کر دیا تھا، اور اس کے پتے اتنے ملائم تھے، اس کے پھل کدو تھے، اور اس درخت کے آتے ہی مچھر، مکھیاں، کیڑے سب دور ہو گئے، بھاگ گئے۔ یونس پیغمبر نے مشکل سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس بیل کا ایک پھل توڑا اور کھانے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ایک جنگلی ہرنی کہیں سے چھلانگے مارتی ہوئی ادھر آ گئی اور ان کے قریب آ کے رک گئی۔ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام کو کدو کے کھانے سے کچھ تھوڑی سی ہمت آئی، آنکھیں کھول کے ہرنی کو دیکھا۔ ہرنی ان کے بالکل قریب آ چکی تھی، انہوں نے اس کا دودھ پینا شروع کیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس احسان پر اور اس کی اس رحمت پر حیران ہو رہی تھی، کیسے اس نے کہاں سے نکالا اور یہ سب بندوبست کر دیا، جبکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بندہ بشر دور دور تک نہیں، مگر وہ بھلا کسی سبب کا کوئی محتاج ہے؟ اس کو کوئی سبب نہیں چاہیے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں حالات بدلنے کے لیے۔ وہی یونس جب اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہی یونس اب صحت پکڑنے لگ گئے ہیں۔ روزانہ صبح بھی یہ ہرنی آ جاتی ہے اور شام کو بھی۔ واقعی ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، وہ چاہے ویل مچھلی ہو، چاہے ہرنی ہو، چاہے کدو کا یہ درخت ہو۔ جب وہ رب چاہے تو ساری مشینری انسان کے حق میں چلنے لگتی ہے، اور جب وہ نہ چاہے تو اچھے بھلے بحری جہاز میں ایسا طوفان آ جاتا ہے کہ انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا، جہاز پہ ہوتے ہوئے بھی وہ محفوظ نہیں ہوتا اور پانی کی نظر ہو جاتا ہے۔ واقعی جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہے تو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ ساتھ چھوڑ دے تو انسان ہی اٹھا کر سمندر کی نظر کر دیتے ہیں۔ دن گزرتے جا رہے ہیں،
اور پیغمبر یونس کی ہمت، طاقت واپس آ رہی ہے، زخم بھرنے لگے ہیں، صحت بہتر ہونے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دن پلٹ دیے، شفا بھی مل گئی، کھانا پینا بھی مل گیا، جلدی وہ کھڑے ہونے کے قابل ہونے لگے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس رب پر کہ جب وہ تھام لے تو کسی اور کی ضرورت نہیں، اور وہ چھوڑ دے تو کوئی اور کام نہیں آ سکتا۔ وہ بچانا چاہے تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اور وہ پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب وہ نعمتیں واپس دیتا ہے تو ایسے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ یہاں تک ہم نے یونس علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا، اور میری اور آپ کی زندگی میں کئی ایسے مرحلے آئے ہوں گے یقیناً، جن میں ہم بھی کسی ایسے ہی مسئلے سے گزرے ہوں گے جس مسئلے میں کوئی روشنی نظر نہیں آتی ہوگی، گپ اندھیرا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نکالے گا اور نکالتا رہا ہے۔ بس اس پہ بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ انشاءاللہ چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنے ذکر کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ مختصر سا ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیں گے۔ کسی رات ہم دعا کریں گے، کسی رات نہیں کریں گے، ڈیپینڈنگ آن کہ کیا ہمارے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یا تو آج ہم ذکر کر لیتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، یا آج دعا کرتے ہیں ذکر نہیں کرتے، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے۔ تو ذکر کے لیے یہ ہے کہ آج جو آپ کے سامنے ذکر آیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، سب سے پہلے تو وہ ذکر جو کہ افضل ذکر ہے، یعنی ایسا ذکر کہ جو اگر انسان کرتا ہے وہ ذکر اور اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے اور یہی انسان کا آخری کلمہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذکر کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ کہے گا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، جو اس پہ فوت ہوئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور جو اس ذکر کو کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی افضل ذکر نہیں، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور یہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم پہلے یہ ذکر کر لیتے ہیں مختصر سا۔
لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا آخری کلمہ بنا دینا دنیا سے جانے سے پہلے، ہم اسی کے اوپر ہماری موت آئے۔ لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله۔ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر واللہ اکبر بھی کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اگر ہم کہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ میرے بندے نے صحیح بات کہی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقعی میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی بادشاہی اور میرے لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کوئی بھی ہمت اور طاقت مجھے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی بیماری میں یہ کہا پھر فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، جہنم کی آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ تو یہ کلمات یاد رکھنے والے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، اور لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ کلمات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اب وہ کلمہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ جو اتنا بڑا اور اتنا بڑے اجر والا کلمہ ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے یہ کہا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا اجر کیا لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے کلمات ایسے ہی لکھ لو، اس کا اجر جب یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو دوں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ یا ربی لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے یہ تعریف ساری۔ کیسی تعریف؟ کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جیسے تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے اے اللہ، ایسی تیری تعریف۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور کلمہ آپ کو کچھ دن پہلے ذکر کے لیے بھی میں نے بتایا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ بھی کلمہ ہم کہہ لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد ہم وہ کلمات کہتے ہیں
یا وہ کلمہ کہتے ہیں جو بھی اتنا بڑا ذکر ہے کہ جو بھی اس کلمے کو ویسے تو 100 دفعہ کہہ دے تو قیامت کے دن اس سے زیادہ بہتر عمل کوئی نہیں لے کر آیا ہوگا، لیکن اگر آپ 100 دفعہ نہیں بھی کہتے، اب بعد میں اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ جس نے 1 دفعہ بھی کہا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 دفعہ کہا 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 100 دفعہ کہا 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ کلمہ بھی بہت پاورفل ہے۔ جیسے ابھی ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا نا، تو وہ بھی اتنا پاورفل ہے اس لیے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ بھی پاورفل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کی بخشش ہوتی ہے۔ آ، جب انسان یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر کوئی اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھ لے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اتنے زیادہ گناہ بھی ہوں تو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اس عشرے کی دعا ہے جو اس کو کم از کم 10 دفعہ ہم کہتے ہیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، 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 اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اب ہم انشاءاللہ تعالی 7 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 اللهم صل وسلم على نبینا محمد. درود ابراہیمی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اب آپ جو ذکر کی آپ کے ساتھ پی ڈی ایف شیئر کی گئی ہے وہ آپ نکال لیجئے، کیونکہ اس کے اندر کچھ اذکار ایسے ہوں گے جو کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو تھرو آؤٹ رمضان میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ وہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے بعد آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے پہلے ہم وہ کلمات کہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے، اس کی حمد و ثنا کے، پھر اس کے بعد ہم پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اتنی دیر ریڈی ہو جائیں، کوشش کریں کہ آپ اکیلے ہوں اور کوئی بھی آپ کے ارد گرد نہ ہو، اور پورے خشوع کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ.